والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فرمان علی حجوری، یہ وہ بزرگ ہیں جو غزنی افغانستان سے بسلسلہ تبلیغ لاہور تشریف لائے تھے. لاہور میں ہی دفن ہوئے. ان کے مزار پر اکثر لوگ غیر شرعی اور غیر اخلاقی حرکات کرتے ہیں اور ان سے کئی امیدیں باندھتے ہیں. وہ اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: اے علی، لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں. اے علی، لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں مگر تیرے پاس کسی کو دینے کے لیے کوڑی بھی نہیں. تو اس پر فخر نہ کر، کیونکہ گنج بخش اور رنج بخش صرف اللہ کی ذات ہے. اس عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے ان کی اپنی زندگی میں لوگ شرکیہ کاموں میں مبتلا ہوئے تھے ان کی محبت میں، اور ان کی اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ خود صحیح العقیدہ مسلمان تھے، اور ان کی محبت میں لوگ مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہوئے، حدود کراس کرتے ہوئے، لمٹ کراس کرتے ہوئے ان کی اپنی زندگی میں ایسے لوگ اسی طرح پیدا ہوئے تھے جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے جنہوں نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت میں غلو کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے، کچھ لوگ جناب علی سے ان کی زندگی میں ہی کہنے لگے تھے کہ آپ ہی اللہ ہے، آپ ہی خالق ہے اور آپ ہی رازق ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک جب ان لوگوں کی یہ خبر پہنچی تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ان افراد کو سخت ترین سزا دیتے ہیں. وہ سزا یہ تھی، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور قصیدہ ہے، فرماتے ہیں: لما رأيت الامر امرا منکرا اججت ناری ودعوت قمبرا. جب میں نے معاملے کو بگڑتے ہوئے دیکھا تو میں نے اپنی آگ بھڑکائی اور اپنے غلام قمبر کو میں نے بلایا، اور قمبر کی مدد سے ان تمام لوگوں کو آگ میں جلا دیا جو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ربوبیت کے قائل تھے. یہاں پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دیانتداری کا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت اور سنت کی پاسداری کی ایک مثال بھی ملتی ہے. جب جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان افراد کو جلا دیا، جلا کر راکھ بنا دیا، یہ خبر جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے. تو جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل پر رد عمل دیتے ہوئے فرمانے لگے: اگر جناب علی کے جگہ پہ میں عبداللہ بن عباس ہوتا تو میں ایسے افراد کے ساتھ میں یہ برتاؤ کرتا کہ میں انہیں قتل کرتا، انہیں جلانے کے بجائے میں انہیں قتل کرتا. کیونکہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ دلیل تھی، یہ حدیث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا: من بدل دینہ فاقتلوہ. جو اپنے دین کو تبدیل کر دے اسے کیا کر دے؟ قتل کر دے.
تو دین محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم میں دین سے مرتد ہونے کی سزا قتل ہے، جلانا نہیں ہے۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان لوگوں کو جلا دیا تو جناب عبداللہ بن عباس کیا رد عمل دیتے ہیں؟ واللہ لو انا، اللہ کی قسم اگر علی کی جگہ پہ میں ہوتا، لقتلتہم، میں انہیں ضرور قتل کرتا، وما احرقتہم، میں انہیں کبھی نہ جلاتا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے۔ یہی بات جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ آپ کے عمل پر عبداللہ ابن عباس یہ رد عمل دیتے ہیں۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی دیانتداری کا انداز آپ دیکھیں، فرمانے لگے واللہ صدق ابن عباس، فرمانے لگے اللہ کی قسم ابن عباس نے سچ کہا ہے۔ بات اسی طرح تھی، جو دین سے مرتد ہو جائے، کیونکہ لوگ اللہ کی ربوبیت الوہیت کو چھوڑ کر میری ربوبیت و الوہیت کے لوگوں کو قائل ہو گئے تھے، تو لہٰذا یہ لوگ دین سے مرتد ہو گئے تھے۔ تو ان کی سزا کیا تھی اللہ کی شریعت میں؟ قتل، نہ کہ جلا دینا۔ تو یہاں پر یہ کشف المحجوب کی عبارت سے بات واضح ہوتی ہے کہ علی حجویری کی اپنی زندگی میں کچھ لوگ ایسے تھے جو انہیں گنج بخش کہا کرتے تھے۔ تو اس لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ اے علی، لوگ تجھے گنج بخش، گنج فارسی میں خزانے کو کہتے ہیں، بخش منا دینے والا، خزانہ دینے والا۔ یہاں پہ دو لفظ ہے، ایک ہے گنج بخش اور ایک ہے رنج بخش۔ گنج خزانہ دینے والا اور رنج پریشانی دینے والا۔ گنج بخش خزانہ دینے والا، رنج بخش پریشانی اور آزمائش دینے والے کو رنج بخش کہا جاتا ہے۔ اسی سے ہم کہتے ہیں وہ بہت زیادہ رنجیدہ تھا۔ رنجیدہ مینز بہت زیادہ پریشان تھا۔ تو فرماتے ہیں تو اس پر فخر نہ کر، کیونکہ گنج بخش خزانہ دینے والا، رنج بخش مصیبت دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ مگر اس قوم کا کیا ہوگا جو اصل داتا، داتا کہتے ہیں دینے والا، داتا دینے والا، داتا دینے والا، صحت دینے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ داتا مینز دینے والا، داتا اور گنج بخش دینے والا اور خزانہ سے مالا مال کرنے والا۔ اصل داتا اور گنج بخش کو چھوڑ کر ان بزرگوں کو داتا اور گنج بخش کہہ کر ان کی روحوں کو دکھ دیتے ہیں۔ ایسے بزرگوں کی روحوں کو دکھ دیتے ہیں جن کی پوری زندگی توحید کی تبلیغ میں انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے۔ یقیناً قیامت کے روز اللہ ان سے جواب طلبی کرے گا، جناب علی سے جواب طلبی کرے گا، علی حجویری سے بھی اللہ رب العالمین جواب طلبی کرے گا، ایک کاروبار کی خاطر۔ اب یہ کرتے کیوں ہیں؟ وجہ یہ ساری باتیں کیوں پھیلایا جاتا ہے، یہ مبالغہ آمیزی سے کیوں کام لیا جاتا ہے، اور یہ ساری کہانیاں کیوں گڑھ لی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ پیچھے ایک کاروبار کی خاطر یہ تمام سلسلہ چلا دیا گیا صرف اور صرف اپنے کاروبار کے لیے۔ علامہ اقبال کھری کھری بات کہنے کے عادی تھے، اور کیا کھری بات کہہ گئے ہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں فن جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو۔ غالباً یہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ میں ذکر کیا ہے۔ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، یعنی دنیا میں بالکل بیکار لوگ تم ہو۔ نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، جن کو اپنے وطن کا کوئی فکر نہیں ہے، جن کو اپنی قوم کا کوئی فکر نہیں ہے، وہ تم ہو۔ بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو۔ خرمن کہتے ہیں غلے کے ڈیر کو۔ بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ مدفن کہتے ہیں قبر کو، بیچ کر کھاتے ہیں جو اسلاف کے اپنے آبا و اجداد کے اپنے بزرگوں کی قبر بیچ کر کھانے والے کون ہو؟ تم ہو۔ یہ سب سے آسان ترین کاروبار ہے، سب سے آسان ترین کاروبار، سب سے آسان ترین تجارت یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جنڈیاں لگا لیں، خواہ کچھ بھی نہ ہو، آپ جنڈیاں لگا کر پہلے لوگ جنڈیاں لگا لیتے ہیں،
پھر اس کے کچھ عرصے بعد وہاں پہ کچھ لوگ جا کے دیا جلا لیتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد جا کے وہاں پہ کوئی آدمی بکسا رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چار دیواری بنا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں پہ چند سالوں بعد بڑی عالیشان عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ آپ فیض آباد سے لے کر آپ کھنہ پل تک آئے نا جی، کھنہ پل تک ہر گزرتے دن کے ساتھ جو گرین پٹی ہے، گرین پٹی پہ آپ کو فیض آباد سے لے کر یہ جو کھنہ پل کے درمیان، کیونکہ اس علاقے میں 2 سال رہا ہوں، تو پہلے بہت محدود سی جگہ تھی، ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ایریا بڑا ہوتا جا رہا ہے، وہ ایریا بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ کسی زمانے میں جو سب سے آخر میں جو اقبال ٹاؤن کے قریب ہے وہاں پہ صرف جنجیاں تھی، پھر اس کے بعد کسی نے اس کو تھوڑا سا چار دیواری بنا دیا، ابھی تو کافی وہاں پہ وسیع جگہ کو انہوں نے گھیر لیا ہے۔ تو سب سے آسان ترین اب جو قبر ہے، قبر کی مسجد لوگ گراتے ہیں لیکن قبر کو گراتے بھی نہیں ہے۔ یہ آپ ذرا دیکھ لیں، یہ جو اسلام آباد جو میٹرو مارکیٹ ہے سبزی منڈی سے آپ پولیس مارکیٹ، پولیس لائن کی طرف جائیں، پولیس لائن کی طرف آپ جائیں نا تو وہاں پہ روڈ کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ 2 قبریں ہیں، حالانکہ کتنی مسجدیں انہوں نے گرا دی بھائی یہ روڈ کے زد میں آتے ہیں۔ تو جو قبر پرستی ہے، تو یہاں پر سب سے اقبال کہتے ہیں بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن کہتے ہیں دفن کی جگہ، تم ہو نکو نام کہتے ہیں اچھے نام، جو قبروں کی تجارت کر کے جنہوں نے نیک نامی جنہوں نے حاصل کی ہے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے۔ تو اقبال ان کے اوپر یہ مرثیہ پڑھتے ہیں۔ دعا کا طریقہ، اب دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اب مختلف انسان کی زندگی میں مختلف قسم کی حالات آتی ہے، مختلف حالات سے انسان دوچار ہوتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت بھی بیان کیا ہے، اور مختلف حالات میں ان کی مختلف دعائیں بھی اللہ نے کوٹ کے کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہم میں سے کوئی بھی ان حالات سے اگر ہمارا بھی واسطہ پڑے، ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی دعا اس موقع کے لیے وہ دعا کریں یاد کر کے۔ مثال کے طور پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے ترسے، کیا فرمانے لگے؟ رب ہب لی من الصالحین۔ جناب ایوب علیہ السلام صحت کے لیے ترسے تو کیا کہنے لگے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ سیدنا یونس علیہ السلام گرفتار ہوئے مچھلی کی پیٹ میں تو کیا فرمانے لگے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سفر پہ ہیں، پردیس میں ہیں، تو کیا دعا کرتے ہیں؟ رب لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ جو بھی خیر تو اوپر سے بھیجے میں ہر خیر کا محتاج ہوں۔ کتنے جامع دعا ہے۔ اللہ مجھے دلدار بھی چاہیے، چھت بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، اور میرے غمخوار بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے چھت بھی دے دی، رفیقہ حیات بھی عطا کی، اور اللہ رب العالمین نے ایک ایسے بزرگ کی شفقت بھی عطا کی جس کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نفسیاتی طور پر ترس رہے تھے، کیونکہ خوفزدہ تھے، جان بچانے کے لیے نکلے تھے۔ تو اسی طرح سیدنا اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، تو سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا دیکھ لے، کیا فرماتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کی دعا کو قرآن مجید میں کوٹ کر کے ہمیں یہ سمجھایا ہے، اگر تمہیں بھی تمہاری زندگی میں بھی ایسی حالات پیش آنے کی صورت میں آپ ان دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد مانگے۔ تو یہاں پر قرآن کریم میں اللہ کریم نے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں نقل فرمائی ہیں جو انہوں نے مختلف حالات میں مانگی تھی، تاکہ مسلمان ویسے حالات میں اسی طرح دعائیں مانگے۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ کتب احادیث میں بہت سی دعائیں درج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے، جس طرح صبح شام کے اذکار ہے، سونے جاگنے کی اذکار ہے، واش روم میں جانے کی، مسجد میں آنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، بازار میں جانے کی، یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتب احادیث میں بہت سی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں
محدثین نے کتب احادیث میں درج کیے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگتے رہے، افضل یہی ہے وہ دعائیں یاد کی جائیں۔ افضل وہی ہے کیونکہ جو برکت، جو فیوز و برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہے، میرے اور آپ کے الفاظ میں وہ فیوز و برکات نہیں ہو سکتے۔ فیوز و برکات رسول اللہ کے الفاظ میں، رسول اللہ کے جملوں میں جو برکات ہے وہ میرے اور آپ کے جملوں میں وہ فیوز و برکات نہیں ہو سکتے۔ بہتر یہی ہے وہ دعائیں یاد کریں۔ تعزیت کے لیے جائیں تو تعزیت والی دعا یاد کر کے جائیں، کسی کے لیے کسی کی شادی پہ جائیں تو شادی کی دعا اس کو یاد کر کے، جو رسول اللہ سے ثابت ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے کتنے عزیزوں کی شادی ہوئی ہے، ہم نے شاید ہم میں سے کوئی ہو جس نے اس کے لیے یہ مسنون دعا اس کو دی ہو، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ آپ کے لیے شادی کے لیے آپ کے لیے آپ کی بیوی، آپ کی بیوی کے لیے آپ بابرکت بنا دے، اور اللہ جب تک آپ دونوں کو اکٹھا رکھے دنیا میں، اللہ آپ دونوں کو خیر پر اکٹھا رکھے۔ اسی طرح عیادت کے لیے بھی ہم جاتے ہیں، ہمارے عزیز بیمار ہوتے ہیں، ہم یہاں سے گاڑی بک کر کے ہسپتالوں میں جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے ہم اس کی عیادت کے لیے وہ الفاظ ادا کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہے۔ بہت کچھ خرید کر جاتے ہیں لیکن نفسیاتی طور پر ہم اس کے لیے وہ دعا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لا بأس طہور انشاء اللہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اسی طرح کوئی پریشان یا کسی مصیبت میں گرفتار آدمی کو دیکھ کر الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اسی طرح ہم جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم جنازے میں بھی صحیح دعا نہیں پڑھتے۔ اسی طرح ہم مختلف جو اوقات یا مختلف حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں، تو بات میں یہ کر رہا تھا افضل یہی ہے وہ دعائیں یاد کی جائیں اور اسی لب و لہجے میں دعا مانگی جائیں جو قرآن و حدیث میں درج ہے۔ لیکن اگر معذوری ہو، اگر آدمی یاد نہ کر سکے تو وہ اپنی زبان میں بحالت مجبوری وہ اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے، بشرطے کہ نماز سے باہر ہو۔ نماز میں آپ اپنی زبان میں دعا نہیں کر سکتے، نماز میں اور سجدے کی حالت میں آپ اپنے لیے جو بھی دعا مانگے، لیکن وہ دعا عربی میں ہونا ضروری ہے۔ نماز سے باہر آپ اپنی زبان میں، پٹھاری زبان میں، پشتو میں، کسی دیگر زبان میں آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کب؟ بحالت مجبوری۔ ان دعاؤں کو یاد نہیں کر سکتے تو دعا مانگنا مت چھوڑیں۔ اللہ ہر زبان سمجھتا ہے، دل کی کیفیت جانتا ہے، خلوص دل سے اپنے ہی زبان میں مانگ لیں۔ کسی دعا میں کسی کا وسیلہ یا واسطہ ڈال کر مانگنا نہیں بتایا گیا ہے، اس لیے یہ ممنوع ہے۔ دعا کا مفہوم و مقصد سمجھ کر مانگے تاکہ زبان کے ساتھ آپ کا دل و دماغ بھی دعا میں شامل ہو۔ دعا سے پہلے اور بعد میں، دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہ بھولے، ورنہ دعا قبول نہ ہوگی۔ اور آخر میں آمین بھی ضرور کہیں، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ آپ شروع میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں۔ یہ آپ اس طرح سمجھے، دو فاعل ہے، ان دو فاعلوں کی قبول ہونے کی گارنٹی ہے۔ جو ہم اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہ بھی اس کی بھی قبولیت یقینی ہے۔ اور جو درود ہے، صلاۃ و سلام ہے، اس کی بھی قبولیت کیا ہے؟ یقینی ہے۔ جب آپ کی دعا کے اوپر ایک فاعل پڑی ہوئی ہے، جو فاعل کی قبولیت بالکل کیا ہے؟ گارنٹی شدہ ہے، اور آپ کی دعا کے نیچے بھی ایک فاعل ہے جس فاعل کی قبولیت کیا ہے؟ یقینی ہے، تو درمیان میں آپ کی دعا کیا ہوگی؟ قبول ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ساری فاعلیں اللہ قبول کرے گا۔ جب اوپر بھی ایک فاعل ایسی ہے جس کی قبولیت یقینی ہے، اور نیچے بھی ایک فاعل ہے جس فاعل کی قبولیت کیا ہے؟ یقینی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا والی جو الفاظ ہے، اس کی قبولیت یقینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صلاۃ و سلام والی فاعل ہے، اس کی بھی قبولیت کیا ہے؟ یقینی ہے۔ تو آپ دو یقینی فاعلوں کے درمیان میں
آپ اپنی دعاؤں والے فائل آپ رکھ کے اللہ رب العالمین کے آگے پیش کریں۔ اسی لیے یہ پرویز بھائی اس حوالے سے اچھی طرح جانتے ہیں، جب آپ نے کوئی فائل پاس کرنا ہو تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ سرکاری آفسوں میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے وہ فائل جس میں وہ بالکل کلیئر ہے وہ فائل اوپر رکھتے ہیں، نیچے کلیئر فائل رکھتے ہیں، درمیان میں وہ ساری فائلیں رکھتے ہیں جس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو تو وہ صاحب کو دے دیتے ہیں، صاحب پہلے فائل کو دیکھ کر پھر صاحب سب کو سائن کر لیتے ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ سارے فائلیں پاس ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے جی۔ تو اسی طرح جب آپ اللہ رب العالمین سے جب آپ دعائیں مانگتے ہیں تو اوپر والے فائل اور نیچے والے فائل دونوں درست ہو، دونوں کے ایکسپٹ ہونا یقینی ہو تو آپ کی دعا کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آخر میں آمین ضرور کہیں۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ آمین کا معنی ہے اللہم استجب، اے اللہ ہماری اس دعا کو، آمین جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے آمین کا؟ یا اللہ اس کو ہمارے حق میں قبول فرمائیں، یا اللہ ہمارا مطالبہ قبول فرمائیں۔ مثال کے طور پہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے آخر میں ہم آمین پڑھتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ میں ہم نے اپنے ڈیمانڈ رکھے ہیں۔ ہمارے ڈیمانڈ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستہ دکھا بھی دے، اللہ سیدھے راستے پہ چلا بھی دے۔ اب وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ نے کن پر انعام کیا ہے؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ ان کے راستے پہ چلائیں۔ اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیں جو لا علمی کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، لا علمی کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا، اور اللہ نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جو علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ جو ظالمین کون ہیں؟ عمل کرتے تھے علم کے بغیر۔ اور مغضوب کون ہیں؟ مغضوب وہ علم تھے لیکن عمل نہیں کرتے، علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے۔ تو آمین کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ مجھے بھی صراط مستقیم دکھا بھی دے، صراط مستقیم پہ مجھے چلا بھی دے۔ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچانا جو گمراہ ہے، جو گمراہ ہوئے، یا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ اللہ ان کے راستے پہ چلنے سے اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ ڈیمانڈ ہے۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ میری یہ دعا میرے حق میں قبول فرما دے۔ دل میں ہر قسم کی شرک سے پاک اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ دل ہر قسم کے شرک، دعا کرنے والے کے دل ہر قسم کے شرک سے پاک اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو، ورنہ بقول اقبال جو میں سر بسجدہ ہوا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگا، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرے دل تو ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا۔ صنم آشنا سے مراد تیرے دل میں تو بت خانہ ہے، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دل میں بتوں کے بارے میں وہ عقائد و نظریات رکھ کر آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز قابل قبول نماز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ درود کی اہمیت و فضیلت۔ درود شریف کی اہمیت یوں سمجھ لے، درود کے بغیر کوئی نماز نہیں، درود کے بغیر، درود صلاۃ و سلام کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے، اور کوئی دعا نہیں ہے۔ البتہ درود مسنون ہونا چاہیے، درود مسنون ہونا چاہیے۔ وہ درود جس درود کے بغیر نماز نہیں ہے، وہ درود جس درود کے بغیر دعا نہیں ہوتی ہے، اس درود سے مراد وہ مسنون درود ہے۔ وہ مسنون درود ہونا چاہیے، مگر مسلمانوں نے اپنی مرضی سے بہت سے درود بنا لیے ہیں اور ان کے نام خود رکھ لیے ہیں جن کا کوئی ذکر کتب احادیث میں نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا درود تاج، درود عموماً کیا کہتے ہیں؟ تنجینا ہے، درود تنجینا ہے۔ تنجینا کا مطلب ہے تو ہمیں نجات دے، تو یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ درود تنجینا۔ ایک درود کا نام کیا ہے جی؟ درود تاج۔ یہ سارے ہندوستان اور پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، میڈ ان پاکستان یا میڈ ان ہندوستان ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عربی زبان کی بلاغت و فصاحت کے بلندیوں پر فائز ہونے کے باوجود
کیوں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. وہ معجزہ آج بھی قائم و دائم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس دور میں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وقت دنیا میں سب سے ترقی یافتہ جو ٹیکنالوجی تھی وہ تھی جادوگری. اللہ نے جادوگری سے ملتا جلتا معجزہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عصائے موسیٰ کی صورت میں عطا کیا. جس دور میں جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اس دور میں طب و حکمت اور طب دنیا میں سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کیا تھی جی؟ میڈیکل سائنس. تو اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو میڈیکل سائنس میں ایسے معجزات سے مالا مال کیے جو آج کی ترقی یافتہ دور میں بھی اب دور دور تک ان بیماریوں کی آج بھی دنیا علاج دریافت کرنے سے قاصر ہے. مثال کے طور پہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. میں اللہ رب العالمین کے اذن سے جو نابینا پیدائشی نابینا ہے اس کی بینائی میں واپس کر دیتا ہوں. سعودی عرب کا جو مفتی عام پہلے فوت ہو چکے ہیں وہ بھی مکمل نابینا تھا، عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ بھی. اور ابھی جو مفتی عام ہے، حالانکہ مفتی عام بادشاہ کے بعد سب سے پاورفل آدمی ہے، سب سے پاورفل آدمی ہے مفتی عام. تو ابھی جو عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ یہ بھی نابینا ہے. اگر پیسوں کی بنیاد پہ بینائی خریدی جا سکتی تو یقیناً وہ خرید لیتے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. اسی طرح والابرص، برس ہے جو جلد کی بیماری ہے. جلد کی بیماری میں ہمارے ملک کے بہت بڑے لیڈر ہے، اس کی آپ صاحبزادی کو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف سوشل میڈیا پہ، اس کی چہرے کے اوپر وہ برس کی بیماری ہے. اگر اس کے علاج آج کے دور میں ممکن ہوتے تو وہ صاحب اپنی بیٹی کے لیے وہ علاج خرید لیتے. جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کب ان بیماریوں کا علاج کرتے تھے؟ آج سے 2024 سال پہلے، 2024 سال پہلے. کیونکہ ابھی ہم کدھر کھڑے ہیں؟ 2024 میں. 2024 کدھر سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے. اسے کہا جاتا ہے میلادی سال. ایک ہے ہجری سال اور ایک ہے میلادی سال. ہجری سال کے اعتبار سے ہم 1445 میں کھڑے ہیں اور میلادی کیلنڈر کے حساب سے ہم 2024 میں کھڑے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے خیر بات میں یہ کر رہا تھا، جس دور میں میڈیکل سائنس عروج پر تھا تو اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو میڈیکل سائنس سے ملتا جلتا معجزہ عطا فرمایا. جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اس دور میں سب سے زیادہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی زبان دانی. عربوں کو زبان دانی پہ اتنا زیادہ فخر اور غرور اور گمنڈ تھا، وہ اپنے علاوہ دوسروں کو عجم، آپ نے سنا ہوگا عرب و عجم. اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر وہ با لفظ بہت زبان زد عام ہو چکا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی. یہ عموماً ہم پڑھتے اور سنتے رہتے، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر. تو عجائم عربی زبان میں ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو بول نہیں سکتے. بکری ہے، گائے ہیں، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عجائم. کیوں؟ جو بول نہیں سکتے. تو زبان دانی پر ان کو اتنا فخر تھا، وہ اپنے آپ کو کیا کہا کرتے تھے؟ عرب، اور دوسروں کو عجم. زبان دانی کی فصاحت و بلاغت کی اونچے میناروں پر ہونے کے باوجود، اصل بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، اس کے باوجود صحابہ کرام خود درود بنانے کے بجائے، عربی زبان پر عبور رکھنے کے باوجود، وہ خود سے درود بنانے کے بجائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس درخواست لے کر آتے ہیں، اللہ کے حبیب آپ اہل بیت پہ صلاۃ و سلام بھیجنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. سلام آلریڈی آپ ہمیں سکھلا چکے ہیں نماز میں. کون سی دعا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلام ہے۔ سلام آپ ابھی آلریڈی بتلا چکے ہیں، اب آپ پر صلات بھیجنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ فکیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، آپ اہل بیت پہ صلات کیسے بھیجا جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر یہ درود سکھلایا تھا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ درود ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی مہر ہے۔ قرآن مجید میں درود شریف کے لیے یوں حکم آئے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور یہاں پر جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہے، جناب عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مجھ سے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاقات کی اور کہا میں تجھ کو وہ چیز ہدیہ نہ دوں جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے کہا ہاں، ہم کو وہ ہدیہ ضرور دیجیے۔ انہوں نے کہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر اور اہل بیت پر ہم کس طرح درود بھیجیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، اے ہمارے اللہ، صلی آپ رحمت بیچ، یہ ہماری طرف سے درخواست ہے، درخواست ہے، ہم دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اے اللہ آپ صلات بیچ، آپ رحمت بیچ، کس پر؟ علی محمد، محمد پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر۔ اب آل کے حوالے سے معاملہ یہ ہے، جب ہم نبی علیہ السلام کی آل پر ہم صلات بیچتے ہیں، اس میں بھی اور آپ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ آل انسان کے گھر والوں کے لیے بھی آل کہا جاتا ہے، اور انسان کے پیروکاروں کے لیے بھی قرآن مجید نے لفظ آل کا استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، آل فرعون کو ہم نے غرق کیا، جبکہ یہ بات مشہور ہے آل فرعون میں بیوی تھی، ایمان لانے کے جرم میں اس نے قتل کر دیا، سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اولاد اس کی نہیں تھی، اسی لیے سیدہ آسیہ نے جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے بعد کیا کہتی ہیں؟ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اسے قتل مت کرو، یا یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اسے اولاد بنا دیں گے، ہماری اولاد نہیں ہے۔ تو فرعون نے اولاد بنانے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کی خاطر مداری اسی لیے کیا تھا کیونکہ یہ ہمارے مستقبل میں اولاد بنے۔ تو اس کی اپنی نہ بیوی تھی، کیونکہ بیوی تھی اسے وہ قتل کر چکا تھا، ٹھیک ہے جی، اولاد اس کی نہیں تھی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ تو یہاں پہ آل فرعون سے مراد کون؟ فرعون کے جتنے بھی پیروکار تھے سب کو اللہ نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ تو محمد وعلی آل محمد، آل محمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی شامل ہے۔ اگر ہم اس انداز میں دیکھیں تو آپ علیہ السلام کے جتنے بھی سچے متبعین ہیں وہ بھی آپ کی آل میں شامل ہے۔ کما صلیت، جس طرح اللہ تو نے رحمت تو نے بیجی ہے علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا اور پاک ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں عطا فرما، برکتیں نازل فرما، کس پر؟ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آل محمد، اور آپ علیہ السلام کی آل پر، جس طرح آپ نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر برکتیں آپ نے بھیجی تھی، بے شک تو تعریف کیا گیا اور پاک ہے۔ درود کا مقام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جو شخص 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ آپ ہی فیصلہ کریں کہ ہم من گھڑت درود پڑھ کر اپنا وقت اور ثواب کیوں ضائع کریں۔
حقیقت یہ ہے جس درود کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی وہ باطل ہے. رہا اصل درود شریف وہ تو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے جس جملے کے شروع میں، یعنی جس جملے کے شروع میں کیا ہو اللہم، یہ کیا ہے کوڈ ہے، اور ربنا کیا ہے کوڈ ہے. جب تک آپ کوڈ نہیں ملائیں گے اس وقت تک آپ کال ڈائل نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کسی باہر ملک اگر آپ نے کال کرنا ہو تو آپ کو کنٹری کوڈ اور آپ کو ڈائل کرنا پڑے گا. تو کیا ہے ہر دعا کے لیے کوڈ ہے. ان کوڈ میں سے کوڈ ہے اللہم، اور دوسرا کوڈ کیا ہے ربنا کا لفظ ہے، لفظ آئے ہیں وہ دعا ہوتی ہے. لہٰذا درود شریف بھی دعا ہی ہے. درود شریف بھی کیا ہے دعا ہی ہے. میرے خیال میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.